اور کیا جب حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو حکومتی عہدے دیے اس وقت ملوکیت کی بنیاد نہیں رکھ دی گئی تھی؟ دیکھیں وہ اس طرح کے جو ڈیسیژن حضرت عثمان کے وہ ملوکیت کی طرف لے جانے والے تو بن گئے بعد میں، تو ظاہر ہے جب بھی ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو اچانک نہیں ہوتا، گریجولی ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، اچانک کچھ بھی نہیں تبدیلی آتی۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے نا ابو داؤد اور ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے بعد آپ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے، یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی خواب ڈالا ہوا ہے، اور اس ترازو میں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا۔ پہلے نبی الاسلام اور حضرت ابو بکر تھے، نبی الاسلام کا پلڑا بھاری تھا، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو تولا گیا، حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا، اس کے بعد پھر سیدنا عمر اور عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری تھا، پھر وہ ترازو اوپر اٹھا لی گئی۔ تو اس حدیث میں یعنی موجود ہے کہ نبی الاسلام اس خواب سے پریشان ہوئے، اور ساتھ حدیث کے اندر یہ درج ہے کہ نبی الاسلام کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد خلافت بتدریج ملوکیت میں بدل جائے گی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور سے پہلے معاملات بڑے صحیح چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مینجمنٹ آپ کو پتہ ہے کتنی اسٹرانگ تھی، اس لیے ان کا پلڑا بھاری رہا اور پھر وہ میزان اٹھا لیا گیا۔ اس حدیث کو سپورٹیو حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا تھا۔ اب یہ خواب کوئی بزرگوں والے بیان نہیں ہو رہے، ہم تو خوابوں کے خلاف ہیں کہ خوابوں سے تو نہیں کوئی دین ثابت ہوتا، لیکن پیغمبر کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ اسے بتا رہا ہے، اس میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، وحی الہی۔ سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، تو اسی پہ انہوں نے پھر حضرت اسماعیل کو آمادہ کیا، یعنی خواب کے اوپر ایک بندے کو قتل کرنا، اس کے اوپر آمادہ ہو جانا، یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ وحی الہی ہو، ورنہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا بغیر کسی وجہ کے۔ دو ہی استثناء آئی ہیں، فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آیا ہے سورۃ الکہف کے اندر، اس میں بھی جب وہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے نفس کے بغیر ایک دوسرے نفس کو قتل کر دیا۔ تو وہ تو خیر مسئلہ تقدیر کا ایشو تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے موت لینی ہوتی ہے، چاہے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے یا ان کے بہاف کے اوپر حضرت خضر وہ ڈیوٹی پوری کریں، اس سے کسی انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب۔ پھر بخاری مسلم میں ہی آیا ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے ہوگا یا وہ شیطان کی طرف سے، اور ساتھ ایک تابعی کا قول ابن سیرین کا نقل کیا ہے امام بخاری امام مسلم نے، انہوں نے اسی کی چھوٹی کیٹیگری بتائی کہ یا وہ نفس کی طرف سے ہوگا پھر خواب، یعنی جو انسان سوچتا ہے بعض اوقات وہی چیز خواب کی شکل میں اسے نظر آ جاتی ہے۔ اور ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ جب اچھا خواب دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں، اور اس کا ذکر بھی کسی کے ساتھ نہ کریں، برا خواب اگر کسی کو آتا ہے تو۔ اب یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں نے بیان کیا ابو داؤد سے، ترمذی سے، مسند احمد میں بھی یہ خواب موجود ہے۔ ایک اور خواب جو رسول اللہ کے مبارک زمانے میں آیا
وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور ایک سائبان بادل نے سایہ کیے ہوئے ہیں اور ایک رسی بھی لٹک رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک رسی پکڑتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں آسمان پہ، اور وہ جو شہد اور گھی ٹپک رہے ہیں نا، لوگ اپنے اپنے برتن کے مطابق اس میں سے بھر کے اپنے گھروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ خواب بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی۔ پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور وہ بھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ایک تیسرا شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور آسمان پہ چڑھ جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو اور اشخاص ہیں جو اس رسی کو پکڑ کے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جب چوتھا شخص پکڑتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام اور دو اور لوگ اور پھر ایک چوتھا شخص، تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسی دوبارہ سے اس شخص کے لیے جوڑ دی جاتی ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جب یہ خواب سنانے والا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تعبیر پوچھنے کے لیے، تو آپ کی تو مبارک عادت تھی کہ آپ فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ وہ سنت ہے جس پہ آج کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی تماشا کھڑا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خواب چونکہ نبوت کی خبروں سے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو وحی کا سلسلہ رکا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی کو وحی کی تائید حاصل تھی، آپ خواب کی تعبیر بیان فرما سکتے تھے۔ آج کوئی بھی کرے گا تو وہ اسیسمنٹ ہوگی، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، جب تک کہ وہ خواب کوئی شکل اختیار نہ کر لے اور ایگزیکٹلی ویسا ہو نہ جائے۔ باقی تو ساروں کی اسیسمنٹ ہے، صحیح بھی غلط بھی، وثوق سے نہیں کوئی کہہ سکتا۔ ہم سے بھی لوگ یہاں اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں، جی یہ خواب آیا، جی تعبیر بتائیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی تعبیر بتانے والا چلا گیا دنیا سے، اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں وہ تو آپ دیکھیں، اتنے بڑے بڑے تعبیر بتانے والے لوگ مصر کے اندر موجود تھے، لیکن جب اس مصر کے بادشاہ کو خواب آیا تو تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی بتائی ہے نا، اور اس میں قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سکھایا تھا۔ تو انبیاء تک تو یہ معاملہ درست ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، کچھ چیزیں ابن سیرین کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں۔ وہ ایک تعبیر الرؤیا کتاب بھی ملتی مارکیٹ کے اندر، ایک تابعی تھے محمد ابن سیرین، ان کی طرف منسوب ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہی لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ بار بار اس میں سے کوئی 8-10 خواب کی تعبیرات بیان کرنا شروع کر دیں روز کی، تو کچھ عرصے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس کتاب کے مطابق آپ لوگوں کو تعبیر بیان کر دیں۔ وہ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ ایک خام خواہ کی تب آزمائی ہے، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ خواب عرض کیا، اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام اس کی کوئی تعبیر ارشاد فرماتے، سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سائبان ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے اسلام کا ایک سایہ ہے، اور یہ وحی کی تعلیمات ہیں، قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ شہد اور گھی کی جو مثال ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ یعنی وہ رسی سے جو نبی علیہ السلام کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا، تو یعنی آپ علیہ السلام کو موت آ جائے گی، آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اور آپ کے بعد
ایک اور شخص اس سسٹم کو سنبھالے گا، لیکن خواب دیکھنے والے نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اس خواب میں، بس ایک بندہ ہی اس نے دیکھا تھا کہ کوئی ہے، بیک سائڈ سے دیکھا ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا نبی علیہ السلام کا تو اسے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام اوپر چڑھ گئے، لیکن دوسرا بندہ کون تھا وہ خواب میں اس بندے نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو ایک اور شخص اس مسند پہ بیٹھے گا، وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، پھر ایک دوسرا شخص بیٹھے گا اس مسند پہ، وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، اور جب تیسرا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کے لیے رسی کو جوڑا جائے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ اتنی کامل انفارمیشن تو نہیں تھی، اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ رسی ٹوٹے گی کیوں اور وہ بندے کون ہوں گے۔ اب یہ سیدنا ابوبکر کو تو علم غیب تو نہیں تھا کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق تشریح کر دی۔ تو پھر رسول اللہ سے پوچھا کہ میں نے کیا تشریح صحیح کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ تعبیر ٹھیک کی ہے، کچھ غلط کی ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی پھر صحیح تعبیر بیان کریں، تو آپ نے تعبیر بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پردے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن چیزیں وہ مختلف انداز میں پھر کھلنا شروع ہوگی بعد میں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے نام نہیں مینشن فرمائے اس میں، یہ کون کون لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں اس کی تعبیر نہیں، یہ پریکٹیکلی جب ایگزیکیوشن ہوگی تو لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کون کون بندے تھے اور کیا کیا ہوا تھا، اور وہ پھر وقت کے ساتھ پتا چل گیا۔ جتنا حضور نے بتانا تھا وہ تو بتا دیا۔ پھر سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ اس کی تعبیر ضرور بیان کریں، کیونکہ حضرت ابوبکر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام خواب تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد مختلف لوگوں کا اس مسند پہ بیٹھنا، اور 3 بندے ہوں گے، 2 تو صحیح اسی طریقے پہ چل جائیں گے، لیکن تیسرے کی دفعہ رسی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ کوئی وہ تیسرا جو بندہ ہے نا، وہ اس بندے کے بارے میں پتہ ہونا زیادہ ضروری تھا، جس کو پکڑتے ہی وہ رسی ٹوٹ جائے گی۔ وہ رسی کیوں ٹوٹے گی؟ یہ بڑا ایک حیران کن معاملہ تھا۔ پہلے 2 کا نہ بھی پتہ چلتا، تیسرے بندے کا تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے، کہ جس کے وہ رسی پکڑتے وہ رسی ٹوٹ گئی ہے، جو کہ پہلے 3 بندوں کی دفعہ نہیں ٹوٹی، نبی علیہ السلام اور 2 اور لوگ۔ اوورآل یہ چوتھا تھا، لیکن رسول اللہ کے بعد جو 3 ہیں ان میں سے یہ تیسرا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ بعد میں پتہ چل کے حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ آپ نے پرچی لکھی ہے تو وقت نے تو پھر بتا دیا۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ اور پھر وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ تو وہ تابعی پوچھتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، بنو زرقاء، نیلی آنکھوں والے۔ تو حضرت سفینہ کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے، سچ تو یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے چونکہ یزید کا زمانہ پایا تھا تو وہ یزید کی طرف اشارہ کر رہے تھے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سے، کہ اگر خلافت 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کا اسٹیٹس کیا ہے، ڈائریکٹ نام لے کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات وہیں سے سٹارٹ ہو رہی تھی۔ تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، یعنی وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، نہ خلیفہ ہے نہ خلیفہ راشد ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ ویسے آپ حکمران کے معنوں میں خلیفہ چاہے شہباز شریف کو کہہ لیں، نواز شریف کو کہہ لیں، زرداری کو کہہ لیں، عمران خان کو کہہ لیں، لیکن وہ جو ایک ٹرم ہے نا خلیفہ کی، وہ اس پہ پورے نہیں اترتے، وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ لوگ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اب اس میں انہوں نے پہلے کا نام بھی لے دیا، یعنی وہ یزید سے بات شروع نہیں کی، انہوں نے یزید کے والد سے بات شروع کی، تو یہ بالکل کلیئر تھا۔
اور مسند احمد کی حدیث کے اندر تو الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو بھی رکھے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی، وہ آ جائے گی۔ پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی۔ اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور، اور پھر آخر میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی۔ تو اس میں بھی واضح طور پر یہ تبدیلی کی طرف اشارہ تھا۔ پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر، تو وہ وہاں ان کے پاس آئے، تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری احادیث ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سونامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبی الاسلام کے بعد۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ تو بے فکر رہیں، آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا نا، وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا، یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا، جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو بس یہ گفتگو کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اب شاگردوں کو پھر کھلبلی مچ گئی کہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے مانے دیکھ فتنہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ تو آبویس ہے کہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ لوگ آپس میں جو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں بھی ذرا بتائیں کہ یہ کیا باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں۔ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اور وہ جو دروازہ ہے نا جسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر تھے جنہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اس امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس امت پہ جو فتنے ہیں ان کا آغاز سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا، یعنی حضرت عمر کے مبارک دور تک مینجمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ کہیں سے فتنہ داخل نہیں ہو سکا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد امت میں فتنے شروع ہو گئے۔ اس لیے وہ مولانا اسحاق صاحب صحیح فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت محفوظہ ہے، یعنی اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت مفتونہ ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے، یعنی خلیفہ برے نہیں تھے، لیکن بہرحال زمانے میں ایسا تغیر لوگوں کے اعتبار سے آ گیا کہ وہ خلافت مفتونہ بن گئی، فتنوں کا دور بن گیا۔